السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تلک صلاة المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا رواہ مسلم فی صحیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک اہم حدیث ہے۔ یہ درس حدیث کا جو عنوان ہے منافق کی نماز اور عبادت۔ اور حالت رمضان میں روزہ میں ہم دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں، مگر جیسے عید کا دن آتا ہے تو ہم اپنی پرانے روش پر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک میں بلکہ پوری زندگی میں اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری عبادت میں نفاق تو نہیں ہے۔ اب بتائیں گے وہ چیزیں۔ جلیل القدر صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے منافق کی نماز کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بیٹھے رہتا ہے جیسے ہی سورج کے طلوع ہونے کا یا غروب ہونے کا وقت آتا ہے، تو جانتے نا جب طلوع ہوتا غروب ہوتا تو شریعت نے عبادت کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں درمیان میں ہوتا، تو کیا کرتا ہے آخری وقت تک نماز کو ٹالتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، چار ٹھونگ مارتا ہے اور اللہ کا ذکر کم کر کے جو ہے کیا کرتا ہے وہ اپنی نماز کو ختم کر لیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن اور منافق کی عبادت میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، جب بھی مومن اور منافق کی نماز میں فرق کرنا ہے تو یہ قول ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا جسم نہیں جھکتا، دل بھی جھکتا ہے۔ ہماری نماز ایسی ہے ہم جھک جاتے ہیں مگر دل جھکتا ہے۔ تو فرماتے ابن القیم رحمہ اللہ منافق کیا کرتا ہے، اس کا جسم جھکتا ہے دل نہیں جھکتا۔ تو ہم دیکھیں نماز میں اگر جسم کے ساتھ دل پر بھی عبادت کا اثر ہو رہا ہے تو ہمارے اندر نفاق نہیں ہے۔ اگر ہم جھک رہے ہیں نماز میں یوگا جیسے ورزش جم کو جیسا ہے نماز کی پڑھ کر، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری نمازوں میں کہیں جو ہے منافقانہ چال ہے۔ تو کیا ہے وہ منافق نماز کیسے پڑھتا ہے، عبادت کیسے کرتا ہے، جمعہ کا موقع کیسے آتا ہے، وہ چند چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات کتاب و سنت کو چھاننے سے معلوم ہوتا ہے منافق جب عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر رضامندی نہیں ہوتی، زبردستی کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے منافق کیا کرتا ہے، شریعت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج وہ آئے گی درس میں، ایک سے زائد شادی کرنا، اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں امت کے درمیان میں علماء میں سب میں غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ 2 شادی کرنا سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، 2 شادی کرنا سنت نہیں ضرورت ہے۔ لوگ تو آج کیا کرتے ہیں خواہش میں آ کے کر لیتے ہیں، بعد میں سمجھ میں آیا پہلی بیوی سے جو سکون تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور پہلی بیوی کے لوگ ایسا لگتا ہے کہ دوسری شادی کیا تو اسے زنا جیسا دیکھ کے نعوذ باللہ سالے مارتے ہیں، یعنی تو ہاٹ آ کے مر جاتا ہے، اس صورت پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگر بیوی دوسری شادی کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو علماء نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انہیں بولتی مجھے سوکن پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ کہے دوسری شادی اللہ تعالیٰ جائز ہی نہیں رکھنا تھا، مجھے کراہت آتی، بولتے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ اگر کوئی شریعت کی طرف سے دی ہوئی اجازت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے منافق کی نماز میں اور ایک چیز ہے، وہ یہ ہے منافق جب نماز پڑھتا ہے تو بوجھ تصور کرتا ہے۔ ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی یہ پیر پر وزن ڈال رہا ہے، کبھی وہ پیر پر وزن ڈال رہا ہے، کب نماز ختم ہوتی دیکھتا ہی نہیں۔ یہ بھی منافقین کی علامت ہے، اور خصوصاً 2 نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں۔ وہ کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ رمضان میں خود دیکھو، غیر رمضان میں دیکھو، دن بھر کام کر کو تھک کو رہتے، وہ تھکان کی وجہ سے عشاء کی نماز چھوڑ ڈالتے، اور فجر کی نماز میں پہلے نہیں اٹھنے کی نیت 6 بجے کی الارم رکھتا۔ یہ دونوں نمازیں چھوڑنا بہت بھاری ہیں منافقین کے لیے۔
چوتھی چیز، منافق جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں سستی رہتی ہے، رغبت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے، منافق کی عبادت میں ریاکاری آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یراؤون الناس، سورۃ الماعون میں فرمایا الذین ھم یراؤون، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ لوگوں کی تعریف سننے کی نماز پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر بہت ڈر ہے ریاکاری کا، اور آپ نے تو ریاکاری کو دجال کے فتنے سے جوڑ کر یہ بتایا دجال کا فتنہ جیسے بڑا ہے ویسے دکھاوے کی عبادت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور مخلص جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ مخلص لوگوں کی عبادتوں کو گرا کے دیکھتے ہیں۔ اب مثلاً ہمیں معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک آدمی نمازی رہا، اس کے جا کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں بڑا نماز پڑھا ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایسا بولنے میں کیا ہوتا؟ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے انہیں نماز چھوڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو عقیل رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ تبوک میں کیا کرے؟ مال دینا بولے تو رات بھر جا کے ایک انصاری کے باغ میں پانی نکالے کنویں سے، آدھا سا کھجور ملا تو کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی کے لیے اس کو مسجد نبوی میں مال پر رکھا، جس مال کے نیچے ابو بکر کا پورا مال ہے، عمر کا آدھا مال ہے۔ رات بھر جو ہے پانی نکال کر آدھا سا کھجور، 1.25 کلو کھجور لا کے دے تو منافقین بولے اللہ تعالیٰ کو ان کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا حوصلہ شکنی کرنا نفاق کی علامت ہے، ہمت افزائی کرنا یہ مومنین کی علامت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہماری عبادتوں میں ریاکاری بہت آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم افطار کرنے بیٹھتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، ذرا ادھر دیکھو یہاں، ہاں سر، غلط ہے نا، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ کیا ہے؟ ہمارے اور رب کے درمیان میں کیا ایک راز ہے، اگر آپ تصویر لیتے ہیں تو اس میں مکمل طور پر جو ہے ثواب میں کمی آ سکتی ہے۔ چھٹی چیز کیا کرتے ہیں؟ نماز میں بغیر سبب کے تاخیر کرنا۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کیسا مطلب؟ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے مثلاً 12:30 بجے ظہر کا، ختم ہوتا ہے 3 بجے، 2:45 بجے کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کمپنیوں میں کام کرنے والے نوجوان بھی، ان کے دلوں میں نفاق ہے، انہیں بولتے ہیں باس ہم نہ نہیں چھوڑتا، بلکہ بعض مسلم مینجمنٹ اسکول ایسے ہیں جہاں جمعہ کے لیے بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ ایسی کمپنی جہاں آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے چھوڑا نہیں جاتا، اس کمپنی کو لات مار کے ایسی جگہ کام تلاش کیجئے جہاں آپ کو جمعہ پڑھنے کی مکمل طور پر آسانی ہو۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق جب جلدی جلدی نماز پڑھتا، آپ نے کوے کی مثال دی ہے، لہٰذا نماز میں جلدی جلدی کرنا یہ بھی نفاق ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں رکوع میں جاتے وہ 3 مرتبہ فوراً اٹھ جاتے، سجدے میں گئے ناک لگی نہیں فوراً اٹھ گئے، لہٰذا اس طرح کی نماز پڑھنا منافقین کی علامتوں میں سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کی عبادت میں ایک چیز ہے قلت ذکر، ذکر کم کرنا۔ مثلاً کیسے؟ اب دیکھتے ہیں منافقین کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، عبادت کی لذت بھی نہیں ہے، ایمان کے بغیر اگر وہ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ لہٰذا ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ذکر کرنا چاہتے لیکن ذکر نہیں کر پاتے۔ کیا سبب ہے یہ؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گنہگار کی زبان کو اپنے ذکر سے محروم کر دیتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب بھی اپنی عبادتوں میں جو نفاق ہے اسے دور کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک مومن نماز پڑھتا اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، مگر منافق نماز پڑھتا خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اب بھی ہم نماز فجر پڑھ لیے، کیوں پڑھ لیے؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی نیت کی اصلاح کرے۔ سحری کو اٹھے تھے وہ بغیر فجر پڑھے سو گئے تو روزہ کہاں قبول نہیں ہوتا کہ اس لیے پڑھ لیے، ورنہ تو دیکھتے ہیں عید کے دن نماز فجر میں پوری پبلک اپنے گھروں میں رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ذکر کرتا ہے تو زبان سے ذکر کرتا ہے، دل سے ذکر نہیں کرتا، لہٰذا ہماری عبادتوں میں بھی کہیں نہ کہیں نفاق کیسے کیسے ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی جو ہے دنیا کی محبت ہے، لاپرواہی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ایک مومن کی عبادت کیا ہونا؟ فرمایا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد،
مومن کی عبادت میں 3 چیزیں ہونا. سب سے پہلے کیا؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونا. جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اگر میرا اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو تو وہ نماز مومنانہ نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے خوف ہونا، اللہ کا خوف، اور اسی طریقے سے امید ہونا. امید کا مطلب کیا؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کرے گا؟ آخرت میں اس کا ثواب دے گا. یہ محبت، یہ خوف اور یہ امید علماء بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ دل کی عبادتوں میں سے آتا ہے. لہٰذا ہماری نمازوں میں وہ دم نہیں ہے. مثال طور پر آپ دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی غیبت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی جو ہے برائیوں میں مبتلا ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. حضرات صحابہ اکرام تھے، نماز پڑھتے تھے، برائیوں سے رکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عبادت مومنانہ ہوتی تھی. مگر ہماری عبادت میں چونکہ نفاق ہے، اسی لیے ہم جو ہے برائیوں سے نہیں رک رہے ہیں. تو علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا اندر مضبوط ایمان پیدا فرمائیں. اللہ اکبر. یہ عمر رضی اللہ عنہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ اے حذیفہ، میری امت میں یہ منافقین نے اپنے نام بتائے تھے. اللہ اکبر. عمر کتنا ڈرتے ہیں اپنے بارے میں. جا کر حذیفہ سے پوچھتے ہیں، اے حذیفہ، میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، منافقین کی جو فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے صحابہ کو پایا، وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نفاق سے ڈرتے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دلوں میں تقوی ہوتا ہے تو نماز میں مومنانہ صفت آتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقی وہ ہوتے ہیں غیب پر ایمان لا کے نماز بھی پڑھتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نفاق کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں. گھر میں رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے. رہتے ہیں گھر میں، حی علی الفلاح کی ٹکراتی ہیں آوازیں. اللہ بلاتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی نہیں، بڑی کامیابی کی طرف. ہم دکان میں رہتے ہیں، تجارت کی محبت ہماری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکاوٹ بنتی ہے. لہٰذا اللہ کی محبت جتنا ہوگا، بندہ نماز کی طرف اتنا بھاگ کر آئے گا. شاید پوری امت مسلمہ میں شاید 10% لوگ ہی نماز پڑھتے ہوں گے، واللہ اللہ ہدایت فرمائے 90% لوگ نماز سے محروم ہیں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں، شوہر نماز پڑھتی، بیوی نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھتے ہیں، بیوی نماز پڑھتی، شوہر نماز نہیں پڑھتا. علامہ بن باز رحمہ اللہ سے ایک عورت سوال کرتی، شیخ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا کروں؟ بولو نصیحت کرو، اور بولو اس کو جو ہے اس کے حق میں دعا کرو. وہ عورت بولتی ہے، شیخ نصیحت کے سارے مراحل ختم ہو گئے اور میں نے دعا بھی کر لی، اب میرے پاس ایک ہی آپشن باقی ہے. تو علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایسے مرد کے ساتھ تمہارا زندگی گزارنا صحیح نہیں ہے. اگر اس فتوے کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں، کتنے ایسے بے نمازی شوہروں کے جس بیویاں زندگی گزار رہی ہیں، کتنے ایسے شوہر ہیں جس بے نمازی بیوی ہے. اگر بولے تو بولتے میں اپنی جھڑتی دے لے تو تمہیں اپنا دیکھ لیو جی. ایسی صورتیں نعوذ باللہ پیش آتی ہیں. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، ہم نماز فجر رمضان میں پڑھ لیتے، لیکن یہ دیکھ کیسے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بولتے، 40 سال تک میں نے نماز فجر پہلی صف میں پڑھی اور میں نے پہلی صف میں امام کے علاوہ کسی اور کی پیٹھ نہیں دیکھی. بولتے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، جب بھی میں اذان ہوتی تو سعید مسجد میں موجود رہتا. اسی طریقے سے اپنے دلوں سے نفاق کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے پھیرنے والے چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ جانتے ہیں سورہ منافقین ایک سورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دوسری رکعت میں اس کو پڑھتے تھے. علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ سورہ منافقین کی تلاوت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نفاق کے خطرات سے مکمل طور پر آگاہ کرنا چاہتے تھے. دیکھو یہ منافق کیا کرتا، اپنے مال اولاد کو دوسری چیزوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی ذکر سے کیا ہو غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے نہ روک دیں. بچے کو لے کر نکلے، نماز جائیں گے، ہمارا بچہ بولا چلو کرکٹ دیکھیں گے یا پارک کو جائیں گے، ہمیں اپنی اولاد کی محبت میں آ کر نماز کو چھوڑ کے نعوذ باللہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اور مال غنیمت کو پانے کے لیے نعوذ باللہ وہ جنگوں میں شریک ہوتے تھے. لہذا دیکھو
تجارت کرنے والے غور سے سنو، تجارت میں مشغول ہو کر نماز چھوڑنا یہ بھی نفاق ہے۔ اسی طریقے سے یہ اس کے خطرات سے بھی ہمیشہ ہم کو آگاہ رہنا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ان سننے والے درس میں نوجوان بہت ہیں۔ اب نوجوان بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا بھی ہے تو ہاتھ باندھ لیتا، ادھر ادھر دیکھتا، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اللہ معاف فرمائے۔ ایسا ہوتا کیا ہے، یہ ہمارا نوجوان کیوں نمازوں سے دور ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے دل میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ نفاق آتا ہے، جب نفاق آتا ہے تو بندہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں ایسے لوگوں کو بھی سایہ دے گا، نوجوان کو جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی۔ اسی طریقے سے برے انجام سے ڈرنا، ہم نمازیں پڑھ کے ایسے لگ رہا اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ اور بخاری یہ حدیث آتی ہے، روایتوں میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھے کچھ بھی نہیں پائے گا۔ اگر آپ امتحان لکھے، اگر فیل ہو گیا بولے تو ماں باپ سے چھپانے کو پھرتے، وہاں ہمیں برائی کے بعد، وہ ناکامی کے بعد کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے سچ بھی بولنا چاہیے۔ منافق کیا کرتا، گناہ کی لذت میں پڑھ کے اللہ کی اطاعت کی لذت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں سکون سے پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ مثال دیکھو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، انہوں کیا کرتے، عمر بن عبدالعزیز کی پیچھے جا کے نماز پڑھتے۔ عمر بن عبدالعزیز کون؟ وہ تابعی ہیں۔ تو انس پڑھ کے بولتے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے، جب تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز نبوی یاد آتی ہے، لہٰذا میں نے یہاں لکھا ہے رمضان میں ہم عبادت کرنے کی ایکٹنگ کرتے، رمضان ختم ہونے کے بعد نعوذ باللہ پلٹ جاتے ہیں۔ منافق جمعہ بھی چھوڑ دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جمعہ میں جتنا پیچھے بیٹھے سمجھو ایمان کمزور ہے، جمعہ میں کیا آنا، آگے آنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، کہا جمعہ میں جتنا آگے آئیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا آگے بھیجے گا، لہذا پیچھے بیٹھ جانا، بیزار سے ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور تلاوت قرآن بھی ہم دیکھو، نماز میں تلاوت قرآن ہو رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، مگر وہ نفاق کی وجہ سے ہمارے اوپر اثر ہو نہیں پا رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال جو ہے ریحانہ کی طرح ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے مگر مزہ اچھا نہیں ہے۔ اور جو کہا وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا ہے کڑوے پھل کی طرح ہے، نہ اس کا مزہ اچھا ہے نہ خوشبو اچھی ہے۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ سورہ حدید کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتا ہے جب مومن چلیں گے تو اس کے سامنے اور اس کے دائیں نور ہوگا۔ قرآن یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، دائیں بھی نور آگے بھی نور رہے گا۔ یہ کیا؟ وہ ایمان کا نور۔ جب منافق دیکھیں گے مومن تو دائیں بھی اور سامنے بھی ایمان کے نور میں چل رہا ہے، جا کر پیچھے بولیں گے نقتبس من نورکم، ذرا دے دو نور تمہارا دے دو۔ مومن کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ ملتا۔ لہذا کیا سمجھ میں آتا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے چہرے پر نور ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تاریک قبر میں وہ نور ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے میدان میں ہمیں ایمان کا نور ملے، تو ہمیں نفاق سے بچتے ہوئے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہا نماز نور ہے۔ کس کے لیے؟ جو آدمی نماز کو مومنانہ انداز سے پڑھتا اس کے لیے نور ہے، ورنہ جو منافق ہوتے ہیں اپنے دل میں نفاق رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیک بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی ان کے چہروں پر نور نہیں ہوتا اور قبر کی تاریکی میں بھی نور نہیں ہوگا، اور جب قیامت میں جائیں گے نور کے لیے ترس جائیں گے۔ اس کے لیے مومن دعا کرتا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آج کے درس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، رمضان میں ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں، ہماری عبادتیں مومنانہ ہیں یا منافقانہ ہیں
دیکھیں اگر ہماری عبادت میں کمزوری ہے تو اسے دور کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت میں جب ناکامی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمیں کامیاب ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادتوں کا جائز توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے توجہ سے ہر عبادت کو انجام دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہم تمام کو اپنی عبادتیں انجام دینے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں رمضان میں جیسے ہم اللہ کی اطاعت اور عبادت پر جمے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنی اطاعت اور عبادت پر جم کر رہتے ہیں۔ اللہ تم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔